السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر تہہ دل سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے اور خیریت ہر طرف اللہ کرے برقرار رہے اور امن چین سکون اور خوشیاں ہمیں ہماری قوم کو پوری تمام امت مسلمہ کو نصیب ہوں اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ آج دوستو اصل بات شروع ذہن میں پہلے سے تھی، وہ جو پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی، ویلاگ میں بات ہوئی تھی کہ جادو، نظر بد، شیطانی عملیات، سفلی عمل اور ایسے لوگوں کے جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو عام سفلی علم کرنے والے، شیطانی علم کرنے والے لوگ ان کے پاس جا کے تعویذ گنڈے اور دوسروں کی تباہی و بربادی ہر طرح کی اس میں کیوں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ اگر کوئی وقتی انتقام، کوئی غصہ، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی کسی کی تسکین ہو بھی گئی تو نہ تو وہ جذبہ دائمی ہے اور نہ ہی یہ زندگی دائمی ہے، اور آخرت تو مکمل طور پہ یقینی طور پہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کی برباد ہے۔ نظر بد جو ہے، انسان اگر جان بوجھ کے دوسرے کے بارے میں حسد رکھتا ہے اور کینہ رکھتا ہے تو پھر یقینی طور پہ ایک بہت تکلیف سے بات ہے۔ یہاں پہ میں اسی سے منسلک بات میں سوچ رہا تھا تو میرے دماغ میں نے ایک نظر سے گزری، ایک کوٹیشن گزری مشہور روسی مصنف دوستویسکی، جو کہ روسی لٹریچر کے ایک بانیوں میں سے اور شوہ آفاق نام ہے۔ اس کی ایک کہاوت بھی گزری کہ میں چیزوں اور جگہوں سے بھی اسی طرح نفرت کر سکتا ہوں جتنی شدید میں انسانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اب اس بات نے ایک دم میرے اندر ایک خوف کی گھنٹی بجائی کہ انسان کیا نفرت میں اس حد تک بڑھ سکتا ہے کہ انسانوں سے نفرت کرتے کرتے اگر اس کے ساتھ ظلم، زیادتی، تکلیف، کسی بھی مشکل میں وہ گزرا ہے انسانوں کی وجہ سے، اور وہ چند انسان ہوں گے نا، پوری دنیا اور کائنات، پوری عالم میں پھیلی ہوئی دنیا تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بہت شدید تکلیف سے بھی گزرا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جگہوں، چیزوں اور ہر چیز سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے، اور اس نفرت کی وجہ سے وہ کیا کچھ تباہ کر سکتا ہے، اپنی زندگی، جان، اپنے مال اسباب، اپنے خاندان کو داؤ پہ لگا سکتا ہے، دوسروں کو لگانے کی کوشش کرے گا۔ یہ فکرہ یقیناً بہت معنی خیز ہے، اس میں کوئی موٹیویشن نہیں ہے، کوئی مثبت سوچ نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ یہ ایک اس کے افسانے یا ناول کا کسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کسی نے پیش کیا۔ شاید وہ انسان خود کسی کے غصے میں تھا جس نے اس کوٹیشن کو ہی خاص طور پہ شیئر کیا۔ اس کا سیاق و سباق جاننے کے لیے تو ہمیں اس ناول کو، اس کہانی کو پڑھنا پڑے گا کہ اس نے کس تناظر میں لکھا تھا، کیونکہ چیزیں وہ کہتے ہیں نا، انداز بیاں بدل دیتا ہے، ورنہ بات تو وہی ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے، لیکن اس سے وہی والی میری بات کو تقویت ملی جو سوچ میں چل رہی تھی کہ ہم کہیں پہ ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں سے نفرت کرتے کرتے، حسد پالتے پالتے ہم لوگ اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کی سرحدیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کو پار کرتے ہوئے ہم ہر کام دوسرے کے لیے برا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ ناجائز، حرام کام، چیزیں، ایسے رشتے قائم کر لیتے ہیں، ہم ایسی خواہشات پال لیتے ہیں، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس بہت سے میڈیمز ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی جادو میں وغیرہ تعویذ گنڈے کرواتا تھا تو ہم کہتے تھے جاہل لوگ ہیں، جہالت کی نشانی ہے، مزاروں پہ جا کے جو سجدے کرتے تھے اور یا مختلف قسم کی بدعتوں میں جو مشغول تھے۔ آج ہم بڑے جو نامور شخصیات ہیں اور جو بڑے پڑھے لکھے اور سو کالڈ بڑے انٹلیکچوئل اور بہت موسٹ ماڈرن لوگوں کو ہم یہ کام کرتے دیکھ رہے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ جو میڈیا اور سوشل میڈیا اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آپ کو بہت سے ڈرامے، فلمیں، آپ کو خاص طور پہ جو ہے انگریزی فلموں میں آپ کو یہ باقاعدہ سیزنز اور باقی سارے جو موویز ہیں اس کے اوپر، ہارر موویز، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ میجک کے اوپر، ہیری پاٹر مووی جو اتنی ناول کے اوپر تھی اور اتنی زیادہ پاپولر ہوئی اور ابھی تک ہے، وہ مووی بھی اور اس کی موویز جو اس کی بنی اور جو ناول، سارا ہے ہی کالے جادو کے اوپر اور جادو کے اوپر۔ تو یہ ہمارے ذہنوں کو کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی برین واشنگ ہو رہی ہے، کہیں سے کوئی بیٹھ کے چکی گھما رہا ہے جو شیطان کا، یا شیطان تو یقینی طور پہ کوئی مردود شیطان خود تو ہے ہی وہ، لیکن اس کے جو چیلے ہیں، شاگرد ہیں جو انسانی روپ میں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے، ایسے سیزنز، ایسی چیزیں آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ یہ المیہ صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ یہاں پہ جہاں ہم کہیں کہ جی پاکستان، بھارت وغیرہ، ان پسماندہ علاقوں میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے عاملوں اور ایسے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں۔ نہیں، ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں یہ چیز زیادہ کامن ہے، وہاں پہ آپ کو معلوم ہے بہت سی یونیورسٹیز میں جادو کے اوپر اور اس سے منسلک چیزوں پر نہ صرف ریسرچ ڈگریز کرائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول تک کی کرائی جاتی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو ہر دوسرا ایڈ ملے گا، آپ کو مختلف سی فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کسی پہ بھی، جو گورے آپ کو میسیج سینڈ کرتے ہیں،
کہ انہوں نے ہی وہ سائیکک اپنے آپ کو سائیکک ہیلر کہتے ہیں یا اپنے آپ کو جو بھی کہیں ہیلرز کہیں یا اسپریچول ہیلرز کہیں، اور ان کا جب آپ ڈیٹیل تھوڑی سی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہی چیزیں آپ کو بتانے کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے خاصے ڈالرز وصول کر رہے ہوتے ہیں، قسمت کا حال بھی بتانے کی کوشش وہ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد کیسے یہ بہتر ہوگا اور کیا چیزیں کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں پہ بھی یہ رائج ہو گیا بات۔ اب اصل نقطے پہ آتے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ جی اس میں ہم اگر صرف مسلمانوں کی بات کریں کہ ہم بس ایک مسلمان، ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، ہر لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ اس یقین کامل کے بغیر ہم لوگ اس دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو سکتا ہے کوئی انسان۔ تو جب شرکت کر لی، ٹھہرا دی، شریک کر لیا ہے، کیونکہ شیطان مردود اور اس کے حواری جو ہیں اور جو پہلے جیت کا جادو ٹونے کرنے والے ہیں، وہ ان کو ابلیس کی، شیطان کی اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور پھر گندے غلیظ پلید کام، ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں، اور جو جادو کروانے آتے ہیں ان سے بھی وہ بہت سی غلط حرکات اور اعمال کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو وہ چیزیں دیتے ہیں جو وہ دوسروں کی تباہی کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں جانا تو آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی کردار آ گیا، جو کہ پاکستانی میڈیا بھی ہو گیا، بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں آپ، انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں، نیٹ فلکس، امیزون وغیرہ، ان سب پہ آپ کو ڈھیروں سیزنز اور موویز ملیں گی جو ہیں ہی اس سے منسلک۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے بات کہ کہتے ہیں کون سے لوگ اس چیزوں میں کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان، جو کلمہ کو مسلمان ہم بات کریں، تو یقینی طور پہ وہ مسلمان بہت بے توکل ہے، اس کی عدم توکلی، اس کی کم نصیبی ہے کہ وہ اس کو ناشکرہ پن ہے۔ اگر آپ کو آپ کی صحت، زندگی، آپ کے ارد گرد آپ کے لوگ سب ٹھیک ہیں، آپ اللہ کی طرف سے رزق عنایت ہو رہا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا ہے، آپ بس کھانے پینے، رہنے سونے جاگنے کی چیزیں ہیں، آپ کی حسیات سے ہی کام کرتی ہیں، آپ کے اندر شعور ہے، آپ چل پھر خود سکتے ہیں، محتاج نہیں ہیں، تو یہ کتنی بڑی نعمتیں تو یہی ہو گئیں۔ اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے، اگر آپ سواری اگر اپنی ہے یا نہیں بھی، تو آپ اگر کسی رکشے ٹیکسی میں بیٹھ کے، بس میں بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں، آپ اور چیزیں کر سکتے ہیں، بے شمار آپ کے پاس روزگار ہے، اور اگر بے روزگاری بھی ہے تو روزگار مل جائے گا۔ تو اس لیے اہم بات یہ ہے کہ ایک تو شکر گزاری کا کم ہونا، ناشکرہ پن جو ہے انسان کو ایسے غلیظ اور گندے اور برے عزائم اور ایسے لوگوں کے پاس لے کے جاتا ہے جس میں، اور ناشکر گزاری سب سے بڑی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری۔ اور دوسری بات یہ کہ بے صبری، ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں کہ اس کے پاس گھر گاڑی فلاں رتبہ کیوں آ گیا، اس نے کیوں ترقی کر لی، اس نے اچھی تعلیم حاصل کیوں کر لی، اس کے بچے کیوں زیادہ صحت مند ہیں، وہ کیوں زیادہ اچھے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبی فہرست ہے یہ، جو رشتہ داروں سے شروع ہو کے قریبی دور تک چلی جاتی ہے، اور پڑوسی جلس ہے، حسد کا شکار ہوتے ہیں، کسی کے پاس گھر کا لون بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کے گاڑیاں زیادہ کھڑی ہیں، تو ہم مثبت ہم رشک نہیں کرتے کہ ہم اگلے کے لیے دعا کریں کہ ماشاءاللہ کہہ دیں، اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ تو تو قادر مطلق ہے، تو دوسروں کو نوازا، میرے بھائی بہنوں کو، میرے مسلمان بھائیوں کو تو مجھے ان سے بھی بڑھ کے نواز، تاکہ میں تیرے دیے سے تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں، دے سکوں، اور تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں۔ تو نہ شکرہ پن، بے صبری اور توکل نہ ہونا، اس بات پہ یقین نہ ہونا، عدم توکل اور یقین کامل کی غیر موجودگی۔ اگر انسان کو یقین ہو رہا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں جب مشکل ہو، پریشانی ہو، خوشی میں شکر کرتا ہوں اس کا، اور پریشانی میں صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پاک سے مانگتا ہوں، تو وہ انسان کبھی بے صبر پن کا شکار نہیں ہوگا۔ توکل اور یقین کامل اس کا اتنا مضبوط رہے گا کہ مشکل گھڑی کو، مشکل وقت ہے تو اس کو یقین ہوگا، اتنا عین الیقین ہوگا کہ یہ انشاءاللہ میں دعا مانگ رہا ہوں، ہم سب مانگ رہے ہیں، میرے پیارے ارد گرد مانگ رہے ہیں، تو یہ چیز ہوگی۔ اور اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو یقین اس کے بدلے میں اللہ کو اور چیزیں عنایت کرے گا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے فہم ادراک سے پرے ہے، اور یہ دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کٹھی بھی ہو رہی ہیں۔ آپ آخرت میں ان کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب ان دعاؤں کا جو وہاں پہ جو اجر ملے گا آخرت میں، تو مسلمان کہہ اٹھیں گے، لوگ کہہ اٹھیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، لیکن ہم انسان ہیں، فانی انسان ہیں، ہماری بہت سی خواہشات ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں بھی بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہماری ضروریات ہوتی ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، اور جائز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان جائز خواہشات بھی ہوں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز جب حربے استعمال کیے جائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے منکر نعوذ باللہ لوگوں کے پاس جایا جائے گا، یا شیطان مردود کے پجاریوں اور اس کے ساتھیوں کے پاس جایا جائے گا، یا ان سے مدد مانگی جائے گی، چاہے وہ گورے ہوں کالے ہوں، چاہے وہ ہمارے یا پاکستان کے سے تعلق ہو یا کسی جگہ کے ہو۔ اب تو اس میں بڑا سوشل میڈیا کردار ادا کر رہا ہے۔ یوٹیوب میں پہ باقاعدہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، اچانک پروگرام دیکھتے دیکھتے اشتہار آئیں گے کہ فلانا بنگالی بابا، فلانا مسیح، فلانا یہ فلانا وہ، اور وہ پورا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے رزق کی بندش کرنی ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے کے اوپر یہ بندش کرانی ہو فلاں۔ اتنا کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ اس مہذب دنیا کی طرف سے یہ اشتہارات پیش کیے جاتے ہیں۔ گوگل یوٹیوب جو ہے وہ گوگل کے آگے اس کی کیا کہتے ہیں پروڈکٹ ہے، اور یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام یا فیس بک، یہ سارے ان امریکیوں سے اور بڑی سب سے مہذب ترین جو قومیں اپنے آپ کو کہتی ہیں وہاں سے اگر آتے ہیں، اور ایسے اشتہارات کو اگر اپروول ملتا ہے اور ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو مطلب کہیں مقصد سب کا مل جل کے کہیں ایک ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے، اصلی اور جو ازلی دشمن ہے، اور شیطان مردود کے ساتھی ہیں جو کہ ازلی دشمن ہے انسان کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک وہ انسان کے ساتھ دشمنی کرتا رہے گا۔ ابھی وقت ہے، اگر کوئی انسان بھٹک رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اعمال پہ نظر ڈالے، اور اگر کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے تو ابھی رک جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھا لے، اور اپنی آخرت جہنم کی آگ میں ساری زندگی جلنے، اور ابدی زندگی میں، اور اس کے ساتھ برا دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ جو کسی نے حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالا، کوئی بےایمانی کی، کوئی اس میں ڈنڈی مار لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ اس دنیا میں بھی کرنی ہے، وہ چاہے آپ کے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، دوست احباب ہوں، یا کوئی بھی اور ہوں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر آپ کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی، کہیں اسی سزا دنیا میں بھی مل کے جائے گی، اور آخرت میں تو ملنی ہی ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا یقین کامل ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو یقینی طور پہ آپ جب بھی کوئی کسی پریشانی، کسی مشکل میں شکار ہو، کوئی ہو تو رب ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور تہجد اور باقی سارے نوافل جتنے مرضی ادا کریں، اللہ کے سامنے بار بار سجدہ ریز ہوں، بار بار ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ، ضرور کرے گا۔ توکل قائم کریں، شکر گزار ہوں کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، شاید جو ان کی آنکھیں بینائی نہیں ہے، وہ جو خود چل پھر نہیں سکتے، جن کی زبان کام نہیں کرتی، یا جن کو کسی بھی چیز کو کھایا نہیں جا سکتا، ان سے ہضم نہیں ہوتی، نکلی نہیں جاتی، یا جو ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں شاید انتہائی شدید تکلیف میں، انتہائی غربت میں ہے، تکلیف میں ہے، جن کے بہت سی مجبوریاں ہیں جن کی، تو پھر آپ کو قدر بھی آئے گی اور شکر گزاری بھی پیدا ہوگی، اور اس کی یقین کامل بھی بڑھے گا اگر آپ کوشش کریں گے۔ آج سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور بات اگر صحیح لگی ہو، آپ اس کے ساتھ بھائی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب ضرور کرنا مت بھولیے گا، چینل کو لائک کیجئے گا، اس ویڈیو کو بھی اور باقی ویڈیوز کو بھی۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع کو پھر ایک اور زاویے سے جلد پھر چھڑیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔